طلاق کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے طلاق رجعی. طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں کہ اگر مرد نے ایک طلاق دی ہے اپنی عورت کو تو اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے. اب عدت کے اندر میں اگر میاں بیوی دونوں راضی ہو گئے بغیر نکاح کے مرد اس عورت کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے. طلاق رجعی کے اندر میں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کب ہے؟ عدت کے اندر. طلاق کی بھی عدت ہوتی ہے. افسوس ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ ہماری عورتیں عدت میں نہیں بیٹھتی. طلاق کی بھی عدت ہوتی ہے. وہ عورت جس کی طلاق ہوئی ہے اس کو 3 حیض عدت کے اندر میں بیٹھنا ہے. شرعی قانون یہ ہے. اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت کے اندر میں بیٹھے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا طلاق کے بعد 3 حیض تک اگر کسی عورت کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت رہتی ہے 3 حیض. 3 حیض اس کو عدت کے اندر میں بیٹھنا ہے اس وقت سے جس وقت سے اس کی طلاق ہوئی ہے. اب حیض ختم ہونے سے پہلے مرد یہ کہہ لے کہ مجھے اسی عورت کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور عورت بھی راضی ہے کہ مجھے اسی مرد کے ساتھ رہنا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے طلاق رجعی. اور اس طلاق کے اندر میں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر نکاح کے مرد اپنی عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے. طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق بائن. طلاق بائن کس کو کہتے ہیں کہ 2 طلاق دی ہو کہ میں نے میری عورت کو 2 طلاق دی یا یوں کہا طلاق یا طلاق کے الفاظ میں طلاق دی ہے کہ لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا غصے میں آ کر کے مرد نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ جا تو گھر سے نکل جا. اب دل کے اندر میں طلاق کی نیت ہے اس کے اوپر طلاق واقع ہو گئی. یا کوئی ایسا لفظ استعمال کر لیا اب کیا ہو گئی اس کے اوپر طلاق واقع ہو گئی. اس کو کہا جاتا ہے طلاق بائن. اور طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ عورت طلاق کے بعد 3 حیض جس کو حیض آتا ہے وہ 3 حیض اور جس کو حیض نہیں آتا وہ 3 مہینے عدت کے اندر میں بیٹھے گی. اور عدت ختم ہونے کے بعد بغیر حلالہ کے اپنے شوہر کے ساتھ اگر اس کو نکاح اسی مرد کے ساتھ کرنا ہے یا اس مرد کو اسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو حلالے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر حلالے کے وہ مرد اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر عدت گزارنا 3 حیض گزرنے کے بعد نکاح ہوگا. 3 حیض گزرنے سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا. عدت سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا. عدت کے بعد نکاح ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے طلاق بائن. تو طلاق رجعی میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. طلاق بائن میں حلالے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری ہوتی ہے 3 طلاق جس کو کہا جاتا ہے طلاق مغلظہ. مرد صاف الفاظ میں یہ کہے کہ میں نے میری عورت کو 3 طلاق دے دی یا یہ کہہ دیا طلاق 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 یا یہ کہہ دیا تجھے 10 طلاق تجھے 50 طلاق تجھے اتنی طلاق 3 سے زیادہ کا لفظ استعمال کیا. اب یہ ہو گئی طلاق مغلظہ. اب اس طلاق مغلظہ کے اندر میں حنفی مسلک کے اعتبار سے حلالہ کرنا پڑے گا. جب تک عورت حلالہ نہیں کرے گی اس وقت تک وہ عورت اپنے پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. اب یہ حلالہ کب ہوگا؟ اب 3 طلاق دی ہے. 3 طلاق دینے کے بعد وہ عورت عدت میں بیٹھے گی. اگر اس کو حیض آ رہا ہے 3 حیض وہ عدت کے اندر میں بیٹھے گی. اس کے بعد وہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کرے گی. اب دوسرا مرد اس کے ساتھ رات گزارے گا ہم بستری کرے گا اور اس کے بعد وہ مرد اسے چاہے تو پوری زندگی اپنے ساتھ رکھے اور اگر اس کو نہیں رکھنا ہے تو وہ اس عورت کو طلاق دے گا. وہ طلاق دینے کے بعد وہ عورت 3 حیض عدت میں بیٹھے گی اور اس کے بعد وہ پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے. جب تک عورت کیا دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرے گی اس وقت تک پہلے مرد کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے. اب یہ حلالہ کیوں رکھا ہے یہ بھی سمجھو.
حلالہ اس لیے رکھا ہے، کوئی مرد یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی عورت دوسرے مرد کے ساتھ سوئے۔ یہ ایک مرد کی غیرت رہتی ہے، اور جس مرد کے اندر میں یہ غیرت ختم ہو گئی وہ مرد نہیں ہے، یہ بھی سن لو۔ کوئی مرد اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی عورت کی طرف کوئی آدمی غیر مرد اس کی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے بھی دیکھے۔ سونے کی بات تو بہت دور گئی، لیکن افسوس ہے لوگ دھندا بھی کراتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرما، اور اس پر لوگ خاموش بھی ہے۔ کوئی مرد اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی عورت کی طرف یا اس کی ماں بہن کی طرف کوئی دوسرا غیر مرد نگاہ اٹھا کر کے بھی دیکھے۔ سونے کی بات تو بہت دور گئی، یہ اس مرد کے لیے سزا ہے جو اپنی عورت کو 3 طلاق دے رہا ہے۔ یہ سزا کے طور پر حلالہ دیا گیا ہے۔ اگر یہ حلالہ نہ ہوتا تو لوگ طلاق کو مذاق بنا دیتے، 3 طلاق 3 طلاق 3 طلاق۔ حلالی کی وجہ سے وہ 3 طلاق دینے سے کیا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے کہ اگر میں 3 طلاق دوں گا تو میری عورت کسی دوسرے مرد کے بستر کی زینت بنے گی۔ اس غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے 3 طلاق کا، جب 3 طلاق کے بارے میں یہ کہا کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو 3 طلاق دیتا ہے تو پھر اس کو حلالہ کرنا پڑے گا۔ یہ طلاق کو روکنے کے لیے حلالہ کا قانون بنایا گیا ہے۔